السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے مولانا حالی کے تنقیدی نظریات یا مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے حالی کی تنقید۔ یہ کافی طویل موضوع ہے اور کچھ کام ابھی اس میں باقی ہے، کچھ لکھنا، کچھ نظریات اس کے ابھی باقی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم حالی کے نظریات کو تفصیل سے پڑھیں گے، میں اس کو کمپلیٹ کروں گا، لیکن یہ جو آج ہم پڑھتے ہیں یہ اسی لیکچر کا حصہ ہے۔ حالی کے تنقیدی نظریات یا مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے حالی کی تنقید، یہ سب ایک ہی ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو یہ سب ایک ہی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے اگر کوئی سوال آ جائے، اسٹوڈنٹس کے لیے میں بول رہا ہوں، یا مولانا حالی کے تنقید کے حوالے سے سوال آ جائے تو بس یہی ہے۔ حالی کی شخصیت اردو ادب میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے اردو ادب کے مختلف اصناف میں اپنے لازوال کارناموں کے ذریعے نادر اضافے کیے ہیں۔ او مد جزر اسلام یعنی مسدس حالی جیسی نظم کے تخلیق کار ہیں، لکھی ہے۔ انہوں نے شاعری کو مشرب با اسلام کیا، یعنی شاعری جو پہلے تھی وہ گل و بلبل، محبوب کے رخسار، نادیدہ محبوب تک محدود تھی، لیکن حالی نے اس کو مشرب با اسلام کیا، یعنی اسلامی موضوعات اس میں شامل کیے، فطری موضوعات اس میں شامل کیے۔ اردو ادب کو سوانح عمر کی نعمت سے نوازا اور جدید تنقید کی بنیاد ڈالی۔ یہ حالی کی شخصیت ہے۔ سوانح عمر کی نعمت سے نوازا یعنی انہوں نے سوانح عمر یا لکھی، حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، اسی طرح جدید تنقید کی بنیاد بھی انہوں نے ڈالی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری یہ کتاب انہوں نے لکھی، تو ان کی اہمیت اردو ادب میں بہت زیادہ ہے۔ حالی کی تنقید مولانا محمد حسین آزاد اور علامہ شبلی نعمانی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگرچہ تنقید میں ان کو شہرت مقدمہ شعر و شاعری کی وجہ سے حاصل ہے، لیکن ان کی دیگر تصانیف، دیگر کتابوں میں بھی ان کے ناقدانہ نظریات کی تھوڑی بہت جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ یعنی حالی کی جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بھی تنقیدی جھلکیاں موجود ہیں، لیکن شہرت ان کو مقدمہ شعر و شاعری کے حوالے سے حاصل ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری کا تعارف۔ مقدمہ شعر و شاعری حالی کے دیوان کا مقدمہ ہے۔ حالی نے اپنا دیوان مرتب کیا۔ جو شعراء ہوتے ہیں وہ دیوان کے شروع میں ایک مقدمہ لکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک مقدمہ تھا۔ اسے اردو ادب میں تنقید کی پہلی کتاب ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی یہ اسی دیوان کا ایک حصہ تھا، مقدمہ تھا، لیکن بعد میں یہ اتنا طویل مقدمہ تھا کہ بعد میں اسے علیحدہ سے ایک کتابی شکل دے دی گئی اور اس کا نام مقدمہ شعر و شاعری رکھا گیا۔ یہ 1993 عیسوی میں یہ لکھی گئی۔ اس کتاب میں انہوں نے شعر و شاعری کے مختلف پہلو کو مختلف زاویوں سے دیکھا ہے۔ شعر و شاعری کے مختلف پہلوؤں کو، وزن، بحر، قافیہ یا شاعری کے جو اصناف ہیں، شعر کی ماہیت، ان تمام پر انہوں نے گفتگو کی ہے اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ موضوعات کیا ہیں؟ یعنی مقدمہ شعر و شاعری میں حالی نے کون کون سے موضوعات پیش کیے ہیں، یعنی کس کس چیز پر انہوں نے یہ مقدمہ لکھا ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری میں شاعری کی ماہیت، سماج سے شعر کا تعلق، یعنی سوسائٹی اور شعر کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے، زبان کے مسائل، اردو زبان کے مختلف اصناف سخن،
اور مقصدیت و اصلاح پر بہت معقول اور مفکرانہ بحث کی گئی ہے۔ یعنی یہ ان کے موضوعات ہیں، یہ پوری کتاب میں جو انہوں نے لکھا ہے یہ اس کے موضوعات ہے کہ شعر کی ماہیت کیا ہے۔ یہ سب ہم پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں ڈیٹیل سے۔ سماج سے شعر کا تعلق کیا ہے، یا زبان کے مسائل، جب کوئی شعر ایک شاعر لکھتا ہے تو زبان کیسی ہونی چاہیے، قافیہ، بحر، ردیف یہ کس طرح ہونے چاہیے، اردو زبان کے مختلف اصناف سخن جو ہے قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، اس پر انہوں نے باتیں کی ہیں، اور مقصدیت، اصلاح اور اخلاق پر انہوں نے بات کی ہے کہ شعر کے اندر مقصدیت ہونی چاہیے، معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ اس مقدمہ شعر و شاعری کے موضوعات ہیں جو الطاف حسین حالی نے پیش کیے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم حالی کے تنقیدی نظریات کو پڑھیں گے۔ کچھ کام باقی ہے، میں اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔